تو ایک بات تو خوش آئند ہے، میں سمجھتا ہوں قوم کو اس بات کی مبارک ہو کہ سپریم کورٹ نے ایک پھر مارکۃ الآراء فیصلہ دیا ہے، یہ کہ فیصلہ تو دے دیا کور کمانڈرز اور فارمیشن کمانڈرز نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 6 رکنی بینچ چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں ملٹری کورٹس کیا سویلینز کو ٹرائی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، مختلف پٹیشنز تھیں، چودھری اعتزاز احسن صاحب کی اور باقی پٹیشنز بھی تھیں، فارمر چیف جسٹس جواد خواجہ صاحب کی اور محترم عمران خان صاحب کی تھی اور باقی لوگوں کی بھی پٹیشنز تھیں۔ آج انہوں نے جو استدعا کی گئی تھی فیصل صدیقی صاحب کی طرف سے این جی اوز کے جو وکیل ہیں کہ فل کورٹ بٹھائی جائے، کل انہوں نے اس پہ سارے فریقین کی بحث اور تمیز سننے کے بعد کل سارے تمام فریقین کی بحث تمیز سننے کے بعد آج فیصلہ کے لیے 12 بجے رکھا تھا، چنانچہ 12 بجے آج انہوں نے وہ این جی اوز کی جانب سے جو فیصل صدیقی صاحب کی کل درخواست پر بحث ہوئی تھی، آج اس کے فیصلہ سنانے سے پہلے انہوں نے فل کورٹ نے اٹارنی جنرل فار پاکستان کو سنا دوبارہ، اور ان کو سننے کے بعد انہوں نے وہ ان کی درخواست جو تھی مسترد کر دی سپریم کورٹ نے، اور پھر اٹارنی جنرل کو کہا کہ آپ اپنی جو ہے بحث شروع کیجئے گا اور جاری رکھیں جس پر ہوئی تھی۔ تو ایک بات تو خوش آئند ہے، میں سمجھتا ہوں قوم کو اس بات کی مبارک ہو کہ سپریم کورٹ نے ایک پھر مارکۃ الآراء فیصلہ دیا ہے، یہ باوجود اس کے کہ بار بار طوالت کی استدعا کی جاتی ہے، بار بار رخنہ اندازی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ یہ ایک مسئلہ جو ہے اس کو لمبو میں ڈال دیا جائے، اور اغلباً 16 ستمبر کی شاید انتظار فرما رہے ہیں، لیکن سپریم کورٹ نے بڑا واضح کر دیا کہ ایک تو بات یہ ہے کہ ہم اس کو لمبا نہیں کریں گے کیونکہ یہ مسئلہ ایسا ہے جس میں فیصلہ جلد ہونا چاہیے، اور یہی ہم نے استدعا کل کی تھی کہ جناب یہ ڈے ٹو ڈے کر کے اس کو 1 ہفتے کے اندر مہربانی کر کے یکسو کیجیے گا۔ اس کا فیصلہ چونکہ اس پر ساری قوم کی نظریں جمی ہوئی ہیں اور اس پر ہمارے ملک کے آئینی ڈھانچے کے مستقبل کا بھی اس پر دار و مدار ہے۔ چنانچہ آج جب اٹارنی جنرل صاحب نے بعد میں شروعات کی تو پہلے ہی انہوں نے ایک ایشو پر شروعات کی کہ کیا یہ کہیں جو ملٹری کورٹ ہے یا کورٹ مارشل ہے، کیا یہ اس کو کورٹ بھی کہہ سکتے ہیں، کیا اس کو عدالت بھی کہہ سکتے ہیں، کیا یہ آرٹیکل 175 کے ذائچے میں اور آرٹیکل 203 آئین کا جو ہے جس کے تابع عدالتیں بننا مقصود ہیں، کیا یہ ان کی تعریف میں، ان کے ذائچے میں، ان کے ڈسپلن میں یہ آپ کی جو کورٹ مارشل ہے یہ آتی بھی ہے کہ نہیں آتی ہے۔ تو اس پر جو ہے اٹارنی جنرل صاحب نے جو بحث کی تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو آرٹیکل 8 کی جو ہے سب آرٹیکل 3 کے اس میں آتا ہے، تو اس پر یحییٰ افریدی صاحب نے بھی اور میڈم عائشہ ملک صاحبہ نے بھی، جسٹس میڈم عائشہ ملک صاحبہ نے بھی اور جسٹس منیب اختر صاحب نے بھی جو سوالات کیے، اس کی جو ہے روح، اس کا مجموعہ یہ نکلتا ہے جو کم از کم سارے عدالت میں یہ اس چیز کا آیا کہ انہوں نے یہ بالکل آرٹیکل 175 اور آرٹیکل 203 کے زمرے میں نہیں آتا، اس لیے کہ نہ تو اس کی جو ہے وہ عدالت کی جو پریزائڈنگ آفیسر ہے یا جو جج ہوتا ہے وہ نہ تو اس کی وہ انڈیپینڈنٹ نہ تو کوالیفیکیشنز ہیں، پھر نہ اس کا کوئی انڈیپینڈنٹ اسٹیچر ہے، نہ اس کی کوئی جو ملازمت ہے اس کی کوئی یعنی تحفظ ہے، اور نہ ہی وہ آزادانہ طور پر فیصلہ کر سکتا ہے۔ اس لیے
وہ عدالت کے تعریف میں ہی نہیں آتا جو آرٹیکل 175 اور آرٹیکل 203 سپروائزری جورسڈکشن ہے. یہ نہ عدالت عالیہ میں اس کی کوئی اپیل ہے، نہ عدالت عظمیٰ میں اس کا کوئی آگے پٹیشن ہوتی ہے. سو اس کا نہ کنٹرول ہے نہ عدالت عالیہ کے، نہ اس کا کمانڈ اور کنٹرول، دونوں چیزیں سپروائزری جورسڈکشن عدالت عالیہ کی تحویل میں کورٹ مارشل یا ملٹری کورٹ کی نہیں آتی ہے. سو بنیادی چیز جو ہے ہمارا یہی تھا کہ ایک تو تفتیشی عمل جو ہے عنصر جو ہے وہ شفاف اور آرٹیکل 10A کے مطابق ڈیو پروسیس آف لا کا ہونا چاہیے. اور یہ تو تفتیش سے ہی جب آپ اس کو ملزم کو اٹھا لیتے ہیں تو پھر اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کو کہاں رکھا جا رہا ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، اس کو کیا بنیادی حقوق میسر ہیں یا نہیں ہیں، اس کے کنفیشنل سٹیٹمنٹ ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، کس طرح ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، اس کو کس جگہ پر لے جا کر کیا جا رہا ہے. نہ اس کو کوئی وکیل کی دسترس ہوتی ہے، نہ وہ اپنی کسی فیملی ممبر سے مل سکتا ہے. تو ڈیو پروسیس تو یہیں پر ہی منہدم ہو گیا. اور ڈیو پروسیس یہ بنیادی حق ہے جس پر کوئی قانون جو ہے اس کو سلب نہیں کر سکتا ہے. اس میں آئینی ترمیم کرے تو بھلے اور بات ہے، لیکن قانون کوئی بھی اس کو ٹیک اوے نہیں کر سکتا ہے. سو پہلی بات ہماری یہی تھی، اور اس کا کوئی جواب دوسری جانب سے نہیں آیا اٹارنی جنرل سے. اور اسی طرح عدالت کی تعریف میں نہ اس کی سپروائزری جورسڈکشن ہے، نہ اس کا کنٹرول اینڈ کمانڈ جو ہے ہائی کورٹ کے پاس ہے کورٹ مارشل کا، بلکہ ان کی اپنی ہائرارکی میں. تو پہلے دن سے ہی ہمارا جو موقف تھا کہ جناب جب کور کمانڈرز جب یک زبان ہو کر فرماتے ہیں ان امپیچیبل ایویڈنس ارریفیوٹیبل ہے، اور جب فارمیشن کمانڈر سارے پاکستان کی آرمڈ فورسز یہ کہتی ہیں کہ ناقابل تردید شواہد ہیں جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، تو اس کے بعد ایک مذاق ہے کہ فوجی عدالت یا کورٹ مارشل جو ان کا ایک میجر جنرل ہوگا یا بریگیڈیئر ہوگا یا کرنل ہوگا وہ اس کو فیصلہ کر سکیں، اس لیے کہ فیصلہ تو دے دیا کور کمانڈرز اور فارمیشن کمانڈرز نے. سو اس بنا پر بھی یہ عدالت انڈیپینڈنٹ اس کو نہیں کہا جا سکتا. اور جب یہ بات ہوئی تو چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا کہ یہ چیز آپ کنسیڈر کریں اٹارنی جنرل صاحب کو کہ کیا یہ پیرلل جوڈیشل سسٹم کے بنانے کے متصادم تو نہیں ہوگا، متبادل تو نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ٹرائکوٹمی آف پاور جو ہماری ہے، یعنی جو 3 ستون ہیں ہماری ریاست کے اور آئین میں جو متعین ہے، یہ اس کی روح کو مجروح کرتا ہے. جب عدلیہ کی آزاد نہیں ہوگی، انصاف جو ہے عدلیہ یعنی انڈیپینڈنٹ جوڈیشری یا انڈیپینڈنٹ کورٹ یا انڈیپینڈنٹ جو ہے کورٹ مارشل یا انڈیپینڈنٹ جو ہے ملٹری کورٹ نہیں فراہم کرے گی، تو ظاہر ہے یہ ٹرائکوٹمی آف پاور کے اور ڈھانچے کو، روح کو آئین کی مجروح کرے گا. سو آج جو ہے اٹارنی جنرل صاحب نے پھر دوبارہ کہنے کی کوشش کی کہ جناب میں ایڈجوٹنٹ جنرل جو سب سے اوپر ہوتا ہے اس سے میں کاوش کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے اپیل کی اس میں گنجائش کے بات پر اپیل ہائی کورٹ میں ہونی چاہیے اور پھر سپریم کورٹ میں اوپر پٹیشن آئے گی. تو یہ اس طرح سے ان کے کچھ ہماری جانب دیکھ کر ان کے کچھ تحفظات دور ہو جائیں گے. تو چیف جسٹس نے اور انہوں نے کہا کہ جی پہلے جو آرمی ایکٹ میں ترامیم ہوئی ہیں وہ ترامیم پہلے سے ہی جاری و ساری تھی، اس لیے میں اس میں شامل نہیں تھا اٹارنی جنرل سے. تو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے کہا کہ آپ پھر اس کا مطلب اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ اٹارنی جنرل کو اس قانون سازی میں وہ اس کی مشاورت شامل نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی میں حقیقت بتا رہا ہوں، ایک فیکٹ بتا رہا ہوں. تو اس سے بھی عیاں ہو گیا کہ اس حکومت نے یہ جو قانون سازی کر رہی ہے اس میں جو پرنسپل لا آفیسر ہے ان کا اس کی شمولیت، شراکت یا اس کی مشاورت کو جو ہے وہ اس قابل نہیں سمجھا جائے گا ان کو شامل کیا جائے. اور آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے اس ملک میں قانون سازی ہو رہی ہے، علمان بار کیف کل کے لیے اب انہوں نے رکھا ہے اور انشاءاللہ ڈے ٹو ڈے ہو کر ہمیں توقع ہے اور یقین ہے انشاءاللہ کہ اسی ہفتے میں انشاءاللہ فیصلہ آئے گا اور قوم جو ہے ایک خوشخبری اس کو میسر آئے گی.